ملزم موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں ٹرائل کرنا، عدالت کی جو پوری پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ساری پروسیڈنگز کا چلنا، چاہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت ہو چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایبسینشیا، مطلب ملزم کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں کورٹ کا پورا پروسیڈنگز جو ہے وہ کنڈکٹ کرانا، یہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہم اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا ہمیشہ ہم نے سمجھا کہ یہ سیکشن 512 CRPC کے تحت ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے بالکل، کہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا بالکل ہرگز بھی سیکشن 512 CRPC کے تحت کنڈکٹ نہیں کیا جاتا۔ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا ہم اپنے پچھلے لیکچر میں ریکارڈ کرا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا اونلی 3 سیکشنز ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ میں، سیکشن 116 CRPC، سیکشن 205 CRPC اینڈ سیکشن 540A CRPC۔ یہ 3 سیکشن ہیں جو ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کو ڈیل کرتے ہیں کہ اگر ملزم عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو کونسل وکیل ملزم کی بجائے حاضر ہو سکتا ہے، اس کی حاضری معافی کی درخواست دے سکتا ہے، تو کورٹ یا مجسٹریٹ اس ملزم کی حاضری کو معاف کر سکتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں ٹرائل کر سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے رہے ہیں یا سمجھتے ہیں، ہمارے اکثر لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا سیکشن 512 CRPC کے تحت ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی کویشچن آ جائے ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کے بارے میں کہ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کیا ہے، اس کا سیکشن، اس کا متعلقہ جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ ڈسکرائب کریں، یا مروزی میں یہ کویشچن آ سکتا ہے یا لانگ کویشچن کسی بھی ایگزام میں آ سکتا ہے، تو یہ آپ نے ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کی جب بات ہوگی تو وہ 3 سیکشن آپ کے ذہن میں ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ ایکچولی سیکشن 512 CRPC یہ کس چیز کے متعلق ہے۔ سیکشن 512 CRPC یہ صرف ریکارڈنگ آف ایویڈنس کے بارے میں ہے کہ اکیوزڈ پرسن کی عدم موجودگی میں ایویڈنس ریکارڈ کرانا۔ دیکھیں، ایک شخص کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے، اوفینس کمٹ کرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ایبسکونڈر بن جاتا ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں ایویڈنس کرائے جا سکتے ہیں۔ اس کی غیر موجودگی میں FIR تو لاج ہو ہی جائے گی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سیکشن 154 CRPC کے تحت وہ تو لاج ہو جائے گی، لیکن کیا اس کی انویسٹیگیشن، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد، چلان سینڈ اپ کرنے کے بعد، کیا اس شخص کو جو ہے اس کا ٹرائل عدالت میں چل سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ٹرائل اس صورت میں ہوگا کہ ملزم کے خلاف، ملزم نے کوئی اوفینس کمٹ کیا، اس کے خلاف FIR لاج ہوئی، FIR لاج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا، چلان سینڈ اپ ہوا، ملزم موجود تھا۔ جب چلان سینڈ اپ ہوا مجسٹریٹ کے پاس، مجسٹریٹ نے اس چلان کے اوپر کاگنیزنس بھی لیا سیکشن 190 CRPC کے تحت۔ اس کے بعد چلان جب سٹارٹ ہوا، اگر ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہے تو مجسٹریٹ اس کا ٹرائل شروع کر دے گا، اگر ٹرائیبل بائی سیشن کورٹ ہے تو سیشن کورٹ اس کا ٹرائل شروع کر دے گی۔ اگر مجسٹریٹ ٹرائل کر سکتا ہے اس اوفینس کا، تو مجسٹریٹ کے روبرو سیکشن 205 CRPC کے تحت اگر ایک اکیوز پرسن ہے تو یہ سیکشن 205 CRPC کمپلینٹ کے حوالے سے ہے یا پھر پولیس رپورٹ کے اوپر ہے وہ میٹر، تو سیکشن 205 CRPC کے تحت اپلیکیشن کونسل دے سکتا ہے، اس ملزم کی حاضری معافی کی درخواست دے سکتا ہے کہ ملزم حاضر نہیں ہو سکتا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ ملزم حاضر ہوتا ہے لیکن وہ وقتی طور پر کورٹ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ ٹرائل اینڈ ایبسینشیا یہ چیز ہے۔ اور اگر 540A CRPC کے تحت اگر آپ دیکھیں کہ اپلیکیشن اس میں کس طرح دی جا سکتی ہے، اس میں اکیوز پرسن ایک سے زیادہ ہوں، تو اگر زیادہ لوگ ہیں وہ اگر عدالت میں نہیں آ سکتے تو ان کی بھی اپلیکیشن کورٹ کو دی جا سکتی ہے، مجسٹریٹ کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سیکشن 512 CRPC اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ اکیوز پرسن سرے سے غائب ہو جاتا ہے، اکیوز پرسن بھاگ جاتا ہے جب اس کے خلاف FIR لاج ہوتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہونے لگتی ہے، ڈیورنگ انویسٹیگیشن غائب ہو جاتا ہے، ایبسکونڈر بن جاتا ہے، یا اس کو کوئی بیل گرانٹ کی گئی ہے، بیل کے اوپر وہ ریلیز ہوا ہے ڈیورنگ ٹرائل،
تو وہ بندہ بھاگ گیا ہے، غائب ہو گیا ہے اپنے آپ کو، اس کو خدشہ ہو کہ کہیں پولیس مجھے دوبارہ گرفتار نہ کر لے، یا اس کی ضمانت سے پہلے غائب ہو گیا ہے، یعنی 512 CRPC کے تحت اکیوزڈ پرسن ایبسکاؤنڈر ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، غائب ہو جائے گا، اس کی عدم موجودگی میں جو ایویڈنس ریکارڈ کرائے جائیں گے اس کو سیکشن 512 CRPC ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 512 CRPC 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں پہلا جو اس کا سب سیکشن 1 ہے، اس میں صرف ریکارڈنگ آف ایویڈنس ان دا ابسنس آف دا اکیوزڈ پرسن، اکیوزڈ پرسن کی غیر موجودگی میں ایویڈنس ریکارڈ کر لینا۔ اچھا، ایویڈنس کیوں ریکارڈ کیے جاتے ہیں اکیوزڈ پرسن کی غیر موجودگی میں؟ وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اکیوزڈ پرسن جب مل جائے یا پولیس اسے گرفتار کر لے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایویڈنس جو ہیں یہ یا تو ختم ہو جائیں یا مٹ جائیں، یا ایویڈنس ریکارڈ کرانے والا وٹنس وہ مر جائے، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا وہ بھول جائے۔ یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرائے جاتے ہیں۔ اب اس کا سب سیکشن 2 یہ ان نون پرسن کے بارے میں ہے کہ کوئی ایسا اوفینس کمٹ ہو جائے جس کو کوئی ان نون پرسن کمٹ کر لے اس اوفینس کو، تو اس کی جو ایویڈنس ہیں، اس کی کمپلینٹ ہے، وہ کس طرح ریکارڈ کرائی جائے گی۔ تو یہ سب سیکشن 2 کے تحت ہے۔ تو سیکشن 512 CRPC ہمارا جس کو ہم ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ ٹرائل اینڈ ابسینشیا ہے، یہ بالکل ٹرائل اینڈ ابسینشیا نہیں ہے۔ یہ صرف ریکارڈنگ آف ایویڈنس، ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹ کی بات کرتا ہے کہ اکیوزڈ پرسن کی غیر موجودگی میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا، ایویڈنس ریکارڈ کرنا، وٹنس ریکارڈ کروا سکتا ہے، یا کوئی بھی شخص ریکارڈ کروا سکتا ہے جو اس کیس سے متعلق کچھ جانتا ہو۔